ہمیشہ سے ایک تجسس پسند لڑکا تھا، لیکن آج اس کی تجسس اسے گھنے جنگل میں بہت دور لے آئی۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ کھو چکا ہے۔ درخت خاموش دیواروں کی طرح اس پر منڈلا رہے تھے اور پراسرار آوازیں چاروں طرف گونج رہی تھیں۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے گہرا سانس لیا اور واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی لمحے اس نے زمین پر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کا پیر گرے ہوئے درخت کی شاخ کے نیچے دب گیا تھا۔ اس شخص کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ کمزور نظر آ رہا تھا۔ اپنے والد کے الفاظ یاد کرتے ہوئے، ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ زیب بھاگا ہوا آیا، بھاری شاخ اٹھائی، پھر زیب جنگل سے پتے اور جڑی بوٹیاں ڈھونڈ کر لایا اور اس سے اس کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، شکریہ بہادر بچے، میں ایک جادوگر ہوں اور تمہاری مہربانی نے میری جان بچا لی ہے۔ یہ تحفہ لو، یہ تمہیں گھر واپس پہنچانے میں مدد کرے گا۔ اس نے زیب کو مخملی تھیلا دیا جس میں جادوئی چیزیں تھیں۔ زیب نے تھیلا کھولا، اس میں سے چاندی کی کمپاس نکلی۔ عام کمپاس کے برعکس اس کی سوئی ہلکے سے چمک رہی تھی جو گھر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ نئی امید کے ساتھ اس نے اس کی سمت میں چلنا شروع کیا، الجھی ہوئی جھاڑیوں میں احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے۔ لیکن جلد ہی کمپاس کا راستہ اسے جنگل کے ایک تاریک اور خوفناک حصے میں لے گیا۔ درخت گھنے ہو گئے، چاند کی روشنی کو درختوں نے روک لیا اور عجیب سی سرگوشیاں ہوا میں گونجنے لگے۔ زیب کے ہاتھ کانپ رہے تھے جبکہ سائے اس کے ارد گرد حرکت کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ زیب کو دوسرا تحفہ یاد آیا، اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو ایک روشنی کا بیج نکلا۔ زیب نے اسے گیلی مٹی میں لگا دیا۔ فوراً ہی ایک چمکدار سورج مکھی اگ آئی جس کے سنہری پنکھڑے چھوٹے سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ روشنی نے اندھیرے کو پیچھے دھکیل دیا اور ایک محفوظ راستہ ظاہر کر دیا۔ جب زیب چلنے لگا تو اس نے پیچھے سے سرسراہٹ سنی، جھاڑیوں سے چمکتی ہوئی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ لیکن اس روشنی نے جانور کو دور رکھا اور وہ تیزی سے آگے بڑھا، آخرکار جنگل کے تاریک حصے سے نکل آیا۔ پھر کمپاس کا راستہ اسے ایک چوڑے اور تیز بہتے ہوئے دریا کے کنارے لے گئی جس کے پانیوں میں پوشیدہ خطرات چھپے ہوئے تھے۔ کناروں پر مگرمچھ چھپے ہوئے تھے اور دھارا تیرنے کے لیے بہت تیز تھا۔ زیب جانتا تھا کہ اسے کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو ہوا کی رسی نکلی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے ایک سرا ہوا میں پھینک دیا۔ رسی جادوئی طور پر کھنچ گئی اور دوسرے کنارے کے مضبوط درخت کی شاخ کے گرد لپٹ گئی۔ مضبوطی سے پکڑ کر زیب نے پار جانے کے لیے جھولنا شروع کیا، لیکن درمیان میں ہی رسی زور سے ہلنے لگی۔ ایک بڑا مگرمچھ پانی سے باہر آیا اور اس کے جبڑے زیب کے پیروں سے صرف انچوں کی دوری پر تھے۔ زیب کا دل دھڑک رہا تھا جبکہ وہ رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا اور جانور سے بچنے کے لیے ٹہوکے مار رہا تھا۔ آخرکار وہ بڑی کوشش کے بعد دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور کیچڑ آلودہ کنارے پر گر کر سانس لینے لگا۔ زیب نے کمپاس کی پیروی جاری رکھی اور جب اسے لگا کہ وہ گھر کے قریب پہنچ گیا ہے تو اس نے ایک گہری گرجتی ہوئی آواز سنی۔ ایک بڑا شیر راستے میں آیا، اس کی سنہری آنکھیں زیب پر جمی ہوئی تھیں۔ زیب جم کر رہ گیا۔ بھاگنے کا وقت نہیں تھا، شیر بہت تیز تھا۔ پیچھے دریا تھا، ایک طرف تاریک جنگل اور دوسری طرف ایک کھڑی چٹان۔ وہ پھنس چکا تھا۔ پھر اسے آخری تحفہ یاد آیا، واپسی کی چابی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے تھیلے سے چابی نکالی اور ہوا میں گھمائی۔ اچانک ایک سنہری دروازہ اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے زیب اندر کود گیا۔ ایک لمحے میں ہی زیب اپنے گھر کے آنگن میں کھڑا تھا۔ اس کے والدین باہر دوڑے آئے، آنکھوں میں آنسو تھے اور اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ ہم بہت پریشان تھے، اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ جب زیب نے مڑ کر دیکھا تو سنہری دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ مخملی تھیلا بھی غائب تھا، صرف ایک چمکدار سورج مکھی کا پنکھڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا جو ثابت کرتا تھا کہ اس کا مہم جوئی کا سفر حقیقی تھا۔ اس رات جب وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا تو اس نے ہوا میں ایک ہلکی سی سرگوشی سنی، مہربانی اور ہمت ہمیشہ تمہارا راستہ روشن کرے گی۔
پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا غیر متوقع انعامات لاتا ہے۔ بہادری اور تیز دماغی سے بڑے خطرات پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، لگتا ہے آپ کو میرے جادوئی تحفے پسند نہیں۔ آپ نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا۔